میں نے کہا برسات کھول، برسات چاہیے، اس نے برسانا شروع کر دیا۔ اب جب میں بولوں گا بند کرنا پھر بند کرے گا، جب تک میں نہیں بولوں گا بارش بند، فرمایا رسول اللہ آپ بند کروا دیں۔ میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اب برسات کی ضرورت ہے۔ جب ہاتھ نیچے کیے تو اس کے بعد ایک قطرہ بھی زمین پر۔ عقیدے کی بات سکھاتا ہوا چلوں کہ میرے نبی کے پاس غلاموں کو اگر برسات کی ضرورت پڑے تو نبی کے دروازے پہ آتے تھے۔ پتہ چلا کہ ولیوں کے پاس ہم جاتے ہیں، دعائیں منگواتے ہیں، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں غلام جاتے تھے تو مرید بھی اپنے مرشد کی خدمت میں جاتے رہیں گے۔ بولو سبحان اللہ، جاتے رہیں گے۔ لیکن قبلہ شاہ صاحب نے پہلے بتایا، سنی نوجوانوں خدا کی قسم، اعمال اپنی جگہ پہ ہیں، اعمال اچھے کرو تو اچھا بدلہ ملے گا، لیکن پہلے عقیدے کی حفاظت کرو، عقیدے کی حفاظت کرو۔ کہ منافقت زیادہ ہو رہی ہے، منافق زیادہ ہے۔ منافق دو قسم چلتا ہے۔ کتنے قسم؟ منافق کے اندر میں کچھ اور بات ہوتی ہے، ظاہر، کیونکہ میں تو مروڑ جانتا ہوں نا منافق کی، مروڑ۔ منافق اندر کے ایک ہوتے ہیں، باہر کے، زور سے بولو، تو یہ کیسی بات ہے؟ اور منافق کے دو نشانیاں یہ ہیں کہ اندر کا ایک باہر کا، اور منافق کے جھنڈے کے بھی دو نشانیاں ہیں، جھنڈے کے بھی، ایک کالا دوسرا سفید۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم اندر کے کالے ہیں، باہر کے سفید ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے جھنڈے کو دیکھو، سبحان اللہ۔ تو مجھے پتا بھی یہ مروڑ ہے میرے مولویوں میں، تو میں نے صاف ظاہر کر دیا کہ وہ ہیں سفید کالے، ہم ہیں مدینے والے۔ یہ بات کھل کر بولو کہ ہم مدینے والے ہیں۔ خدا کی قسم آج مدینے والا سن کر یہ کہے گا کہ جو میرے ہیں میں ان کا ہوں۔ کالے ہم ہیں مدینے والے، وہ ہیں سفید کالے، ہم ہیں مدینے والے، ہم ہیں مدینے والے، ایسے نہیں، جو مدینے والا ہے جھوم جھوم کر کہے گا کہ وہ ہے سفید کالے، ہم ہیں مدینے والے، ہم ہیں مدینے والے، ہم ہیں مدینے والے، ہم ہیں مدینے والے، ہم ہیں مدینے والے۔ ان کے بھی دیکھو ملا، ہمارے دیکھو مولانا۔ ان کے بھی دیکھو ملا، ہمارے دیکھو مولانا۔ ان کے ہیں منہ کالے، ہمارے چہرے نرالے، وہ ہیں سفید کالے، ہم ہیں مدینے والے، 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 ہم ہیں مدینے والے۔ ان کے بھی دیکھو جھنڈے، ہمارا بھی دیکھو جھنڈا۔ ان کے جھنڈے بھی دیکھیں، ہمارا بھی دیکھو۔ ان کے سفید کالے، ہمارے سبز نرالے، ان کے سفید کالے، ہمارے سبز نرالے، وہ ہیں سفید کالے، ہم ہیں مدینے والے، ہم ہیں مدینے والے، ہم ہیں مدینے والے۔ دوستو، حضرت صاحب اس علاقے میں سنی تحریک کا کام ہو رہا ہے، آپ برائے مہربانی فرمائے اپنے انداز میں عوام کو یہ حکم دیں کہ وہ الیکشن میں سنی تحریک کی حمایت یافتہ افراد کو بھی منتخب کریں، کیونکہ اس میں ہمارے مسلک کی بقا ہے۔ بھائی یہ میں عرض کرتا ہوا چلوں، یہ جو میں پرچی پڑھی ہے نا، آپ سنی عالم کوئی بھی ہو، سنیت کے ساتھ وابستہ ہو، ان کا حکم ہو جائے، حق بنتا ہے کہ جو سنی ہیں وہ اپنے
سنی اکابروں کے حکم پر لبیک کہہ کر ان کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بجلی کے بل لا کے دیے ہیں حضرت صاحب دیوبندی کہتے ہیں کہ کالا بلیک امامہ پہنتے سنت ہے، سبز امامہ پہننا سنت نہیں ہے، جواب فرمائیں۔ میرے دوستو، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جو سبز امامہ پہنے گا ان کو سرکار کی زیارت ہوگی، اور سفید امامہ پہننا، سبز امامہ پہننا سنت ہے، سنت رسول ہے، کالا امامہ پہننا بھی سنت ہے، بہرحال پہنا کر سنت کی تابعداری کرو۔ حضرت صاحب آپ بتائیں کہ سپاہ صحابہ والے بھی جلوس نکالتے ہیں، سنی میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، تو شرک بدعت کی فتویٰ لگتا ہے، جواب فرمائیے۔ بھائی جواب تو دے دیا، وہ بھی جلوس نکالتے ہیں، ہم بھی جلوس نکالتے ہیں۔ ہم محبوب کے آنے کا جلوس نکالتے ہیں کہ محبوب آیا تو ہم خوشیاں کرتے ہیں۔ ان کا کوئی ملا آتا ہے نا، سمجھو، پھر یہ کیا کرتے ہیں، آگے پگڑیاں لگاتے ہیں، مولانا زندہ باد مولانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ موٹے موٹے ملے پھر آگے ہوتے ہیں گاڑی پہ۔ میں نے ایک ملا سے پوچھا کہ کون آیا تھا تم نے پگڑیاں لگائیں؟ کہتا ہے ہمارا ملا آیا تھا، ہم نے خوشیاں کی، پگڑیاں لگائیں۔ میں نے بولا کیوں لگائی؟ کہتا ہمارا ملا خوش ہو جائے گا نا۔ میں نے بولا خوش ہو کر کیا کرے گا؟ کہتا ہے نوکری دے گا۔ ہم نے کہا اگر تیرا ملا آئے تیرے پگڑیاں لگانے سے خوش ہو جائے، تیری خوشیاں کرنے سے خوش ہو کر تجھے نوکری دے گا، اور ہمارے رسول اللہ کے آنے سے ہم اس لیے خوشیاں کرتے ہیں، ہم اس لیے پگڑیاں لگاتے ہیں کہ رسول اللہ خوش ہوگا، جب رسول اللہ خوش ہوگا تو جنت دے گا۔ چلا تو اپنے ملا کے آنے کی خوشی منا، ہم رسول اللہ کے آنے کی خوشیاں مناتے رہیں گے۔ اچھا، دیوبندی کہتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ اندرا گاندھی کی صدارت تو تم لوگوں نے کروائی تھی، سمجھے ہوئے؟ ہاں، اب بھی جاؤ ریونڈ میں، تیرے ریونڈ میں اب بھی میں جا کر دکھاؤں کہ انگریز بیٹھے رہتے ہیں، تمہارے چلے میں ہوتے ہی وہ ہیں۔ اب وہ یہاں پنوا کے چھاوनी کے قریب ایک ملا مرا، ان کی سنتی کی ہوئی نہیں تھی، لوگوں نے دیکھا، ہزاروں لوگ پھر سنی بن گئے۔ اب ہمارے شہر میں ایک پکا تبلیغی سنی ہوا، آپ کے شہر بدین کے قریب کہاں؟ تلہار شہر کے اندر ایک آل حدیث نے تقریر میری کے دوران سنیت میں اعلان کیا۔ اس کے بعد کنبھ شہر میں مولانا بدر الدین صاحب سفید داڑھی کے ساتھ اس نے سنیت میں اعلان کیا۔ چل میں تجھے دکھاتا چلوں۔ کوئٹہ میں جناب برکت علی صاحب نے داڑھی کے ساتھ نوجوان سپاہی صحابہ کے کارکن نے سنیت میں اعلان کیا، چل کے دکھاؤں۔ مولانا سعید احمد قادری نے سنیت میں اعلان کیا ہے، چل کے دکھاؤں۔ الحمدللہ تو کہتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں ہم دیوبندی بنا رہے ہیں، ارے کہ نوجوان تو ان پڑھ ہے، تم پکڑ لیتے ہو، تمہارے تو مولویوں کا کانٹا تبدیل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پہلا ثبوت میں یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ پیر کرم اللہ الہی دلبر سائیں دامت برکاتہم العالیہ کی کرامات جو آپ نے سنی ہونے سے پہلے اور میں دیکھی ہوں تو بیان فرمائیں۔ میرے دوستو، وہ حضرت صاحب انشاءاللہ اللہ کے ولیوں کے ہزاروں کرامات ہیں، اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کے تقدیریں تبدیل کی ہیں۔ اور کون سی تاریخ کو؟ 22 ستمبر کو حضرت صاحب یہاں قریبی ربانی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، جس ولی کا میں غلام ہوں، اور اس ولی کو آپ دیکھو گے سب کرامتیں دیکھتے ہوئے ہی نظر آ جائیں گی۔ السلام علیکم مولانا صاحب، برائے کرم یہ اشعار پڑھیں کہ ان کے جھنڈے کالے ہمارے ہم مدینے والے، بھائی پڑھ لیا۔